باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس سے مراد قبلے کا حق ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہوگا، یہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جیسا کہ انسان اپنے بیٹوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس کو بالکل شبہ نہیں ہوتا۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے اور مسلمان ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ۔ اپنے بیٹوں کے حوالے سے پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ، کوئی شبہ آ سکتا ہے، اللہ کے نبی کے برحق ہونے میں اتنا سا وسوسہ بھی ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ پہلی کتابوں میں اتنی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں موجود تھیں۔ تو اس سے مراد قبلے کا برحق ہونا بھی ہو سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا بھی، اور دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جان بوجھ کر حق کو چھپائے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس بھی ہوگا، بیت اللہ بھی ہوگا، اور آپ نبی القبلتین ہیں، اس بات پر پردہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہی حق ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے ہے، اس لیے تم ذرہ بر کسی شک میں تردد میں نہ پڑو۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر گروہ کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ نصارہ کا اپنا ایک قبلہ ہے بیت اللحم، اور یہود صخرہ چٹان بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھی ایک مستقل امت ہے، لہذا اس کا بھی ایک قبلہ ہونا چاہیے اور وہ کعبہ ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ ہر ایک گروہ کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ اہم نہیں ہے، معاملہ اہم آگے آنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چنانچہ تم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جو مقصود بھی ذات عبادات ہیں ان میں لگنے کی کوشش کرو۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ بھی بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے بہت زیادہ الجھاؤ اس کے اندر مناسب نہیں ہے۔ بس حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرو تو اپنی عبادت میں لگ جاؤ۔ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جب نیکی کا خیال دل میں آئے یا نیکی کا موقع ہو تو اس کو ٹلانا نہیں چاہیے، فوراً کر لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ دل کے اندر نیکی کا خیال آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے، اور اس کی میزبانی یہی ہے کہ بس فوراً اس پر عمل کر لیا جائے۔ نیکی کا موقع ہو، دل میں کسی کا داعیہ پیدا ہو نیکی کا، تو فوراً بس اس کو کر لے، یہ چیز بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ بھی شامل ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسابقہ یہ انسانوں کے اندر بذات خود اللہ نے رکھا ہے، فطری چیز ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، اور اس کا میدان متعین کیا ہے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، نتیجے میں الفتیں پیدا ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، اور کسی طرح کی عداوتیں نہیں ہوں گی۔ چنانچہ صحابہ کرام کے اندر یہ مسابقہ چلتا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی بھی اس کے نتیجے میں کوئی فساد برپا نہیں ہوا۔
تو ہم لوگ اپنی اس فطری صلاحیت کو پورا کرنے کے لیے میدان غلط متعین کر بیٹھے، اور وہ دنیا کا ہے، ہمارا مکان دوسرے سے اچھا ہو، کپڑا دوسرے سے اچھا ہو، کھانا دوسرے سے اچھا ہو، اور ہمارے پروگرام شادی بیاہ کے دوسرے سے اچھے ہوں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، جس سے اناج بھی پیدا ہوتے ہیں، الجھنیں بھی پیدا ہوتی ہیں، رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، اور کئی طرح کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سب سے نکلنے کے لیے یہی ہے کہ اپنے اس فطری جذبے کو پورا کرنے کے لیے میدان ہم صحیح متعین کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے، اور وہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس جمع کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو حاضر ہونا ہے، اس کی فکر اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں سے بھی تم نکلو تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت کر لیا کرو۔ تو حکم کو دہرا کر ذکر کیا ہے، تو دہرا کر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مدینہ منورہ میں ہو، یہاں پر بھی بیت اللہ کی طرف رخ کریں، اور جس وقت وہاں سے کہیں سفر پر جائیں تو تب بھی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ جہاں بھی ہوں اب سب کے لیے یہی حکم ہے، جہاں سے بھی تم نکلو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی سمت کر لیا کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقین جانو کہ یہی حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو بے خبر نہیں ہے۔ پھر تیسری دفعہ دہرا کر اسی حکم کو ذکر کیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ویسے تو ہر حکم میں بہت زیادہ مقاصد مختلف چھپے ہوئے ہیں، وہ طلبہ کی مجالس میں درس و تدریس کے میدان میں ذکر کیے جاتے ہیں، ہمارے متعلق یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جہاں سے بھی تم نکلو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اسی طرف رکھا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہاں پر آخری دفعہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم میں جمع کے الفاظ استعمال کیے ہیں، پہلے صرف خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تو کوئی الجھاؤ پیدا نہ ہو اس لیے اس کی وضاحت کر دی گئی کہ امت کے لیے بھی سب کے لیے یہی حکم ہے، تاکہ لوگوں کو حجت بازی کا تمہارے خلاف موقع نہ رہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ رہے۔ اب یہ قبلہ تمہارا طے پا گیا، اسی کی طرف رخ رکھو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں البتہ وہ لوگ ان میں سے جو ظلم کے عادی ہیں، وہ تو کسی صورت بھی چپ رہنے والے نہیں ہیں، وہ تو ہر صورت میں اعتراض کرتے رہیں گے، ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ جب مجھ سے ڈرتے رہو گے تو پھر ایسے فضول میں اعتراض کرنے والوں کی طرف کان نہیں دھرو گے اور پریشانی نہیں آئے گی۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو پھر کسی کے اعتراض سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر بس اس کام کو کر لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے الجھے ہوئے مسائل اس سے بھی متعلق ہیں، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا سوچے گا، تو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔